بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 265۔ کل ہم نے پچھلے مبارک آیات میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعمال کا ذکر کیا جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، صرف اپنی دنیاوی شان و شوکت اور لوگوں کو دکھانا اس نیت سے خرچ کرتے ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی چٹان پر کسی پتھر پر گرد و غبار پڑ جائے اور کسی شبنم یا سیلاب کی وجہ سے وہاں پر کوئی چھوٹے موٹے پودے اگ آئیں اور پھر زور کا بارش اور میਂہ برسے تو پھر وہ ساری کی ساری چٹان جو ہے وہ دھل جائے اور صاف ہو جائے، وہاں پر کوئی نام و نشان بھی باقی نہ ہو۔ تو یہ جو مبارک آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو مضبوط کر کے اللہ تک کے وعدوں پر یقین کر کے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے ایک باغ بنایا، اپنے لیے ایک باغ لگایا بلندی کے مقام پر دریا کے کنارے۔ جیسے ہی بارشیں برستی ہیں تو اس کا پھل ڈبل ہو جاتا ہے، اور اگر بارشیں نہ بھی برسیں تو پھر بھی گزارے لائق پھل وہ دیتا رہتا ہے۔ یہ اہل ایمان کے اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب کبھی وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر جوش و جذبے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو اپنی آخرت کے لیے اور زیادہ ڈبل کمائی کر لیتے ہیں، لیکن اگر زیادہ جوش و جذبے سے نہیں کرتے، عام دنوں میں فرائض پورے کرتے رہتے ہیں، جتنی زکوٰۃ فرض ہے اتنا خرچ کر دیا، جتنا نمازیں فرض ہیں اتنی ادا کر لیں، تو ان حالات میں تو گزارے کا پھل جیسے ملتا رہتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں اہل ایمان کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، حج کے موقع پر لوگ جاتے ہیں ان کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، عام دنوں میں نارمل نمازیں چلتی رہتی ہیں، تھوڑا بہت خرچ اللہ کے راستے میں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جو لوگ اپنے اموال اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو مضبوط کر کے، ثابت کر کے، پورے یقین کے ساتھ کہ ہمارا یہ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، تو پھر ان کے لیے کمثل جنت بربوہ، ایسے ہے کہ جیسا ان کے لیے ایک باغ ہو بلند مقام پر، زرخیز جگہ پر، اصابہا وابل، جب اس پر زور کی بارش برسے، فآتت اکلہا ضعفین، تو پھر ڈبل 2 گنا پھل دیتا ہے۔ فإن لم یصبھا وابل، اگر اس پر میਂہ نہ برسے، بارش نہ برسے، تو فطل، تو ہلکی پھلکی پھوار ہی اس کی پیداوار کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسری پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ اگر تم ریاکاری اور دکھاوے کے لیے اور دنیا کی شان و شوکت کے لیے خرچ کرو گے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک باغ لگایا، پھر اس کے نیچے نہریں چلائیں، پھر سارا کچھ کیا، اب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، اب وہ امید رکھتا ہے کہ اب یہاں سے پھل آئے گا، میں بڑھاپے کی عمر میں ذرا سکون سے بیٹھ کر کھاؤں گا، میری اولاد کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، تو اچانک ایک کہیں سے آگ کا بگولا اٹھتا ہے اور سب کے سب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ بالکل یہ مثال ہے کہ جیسے انسان ساری زندگی محنت کرتا کرتا دنیا کے لیے سیٹ ہوتا ہے، سب کچھ سیٹ کر کے بھی تھوڑا مطمئن ہوتا ہے کہ موت کی آندھی، موت کا طوفان آتا ہے، تو بس اس سے پھر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو آگے وہ بالکل خالی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، جیسے آگ اس کی ساری زندگی کی کمائی کو جلا کر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے، ان تکون لہ جنت، کہ وہ ایک باغ اس کے لیے ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں، واصابہ الکبر، اور اس باغ کو بناتے بناتے، محنت کرتے کرتے وہ آدمی بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء،
اب اس کی اولاد جو ہے وہ کمزور ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے یعنی کہ ذمہ داریوں کی طرف جا رہی ہے۔ فَأَسْقَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اچانک ایسی صورت میں ایک آگ کا بگولا آیا جس میں آگ نے اسے جلا کر رکھ دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے ڈرایا کہ تم دنیا کے لیے جتنے بھی محنت کرو گے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ایک دن موت کا طوفان تو آئے گا اور بس سب کچھ ختم کر کے چلا جائے گا، پھر تم خالی ہاتھ کھڑے ہوگے، ساری محنتیں تمہاری بیکار چلی جائیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کام کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ باقی دنیا کا رزق یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتے۔ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کا رزق اس کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ ہاں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو وہ رزق برکت کے ساتھ اور آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے ملتا رہے گا۔ اگر اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھے گا تو پھر بھی دنیا میں یہ کہ کافروں کی طرح تھوڑا زیادہ کھا کے چلا جائے گا، لیکن آخرت کے حصے سے محروم ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کے راستے پر قائم رکھیں۔